اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بغداد کے حاکم ابراہیم بن اسحاق نے ایک رات خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور حضور نے اس سے فرمایا قاتل کو رہا کرو۔ یہ سن کر حاکم بغداد کانپ اٹھا اور ماتحت عملے سے پوچھا کیا کوئی ایسا مجرم بھی ہے جو قاتل ہو؟ انہوں نے بتایا ہاں ایک ایسا شخص بھی ہے جس پر قتل کا الزام ہے۔ حاکم بغداد نے کہا اسے میرے سامنے لاؤ، چنانچہ اسے لایا گیا۔ حاکم بغداد نے پوچھا کہ سچ سے بتاؤ کیا واقعہ ہے؟ اس نے کہا سچ کہوں گا جھوٹ ہرگز نہ بولوں گا۔ بات یہ ہوئی کہ ہم چند آدمی مل کر عیاشی و بدماشی کیا کرتے تھے۔ ایک بوڑھی عورت کو ہم نے مقرر کر رکھا تھا جو ہر رات کسی بہانے سے کوئی نہ کوئی عورت لے آتی تھی۔ ایک رات وہ ایک ایسی عورت کو لائی جس نے میری پوری دنیا میں انقلاب برپا کر دیا۔ بات یہ ہوئی کہ وہ نوار عورت جب ہمارے سامنے آئی تو چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ میں نے اسے اٹھا کر ایک دوسرے کمرے میں لا کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی، اور جب وہ ہوش میں آ گئی تو اس نے چیخ اور ماری اور اس چیخ سے وہ دوبارہ بے ہوش ہو گئی۔ میں نے جب ہوش میں دوبارہ آنے کے بعد اس سے بے ہوشی کی وجہ پوچھی، وہ بولی اے نوجوان میرے حق میں اللہ سے ڈر۔ پھر کہتی ہوں اللہ سے ڈر، یہ بڑھیا تو مجھے بہانے ہی سے یہاں اس جگہ پر لے آئی۔ میں ایک شریف عورت ہوں اور سیدہ ذاتی ہوں۔ میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میری ماں فاطمۃ الزہرا ہے۔ خبردار اس نسبت کا لحاظ رکھنا اور میری طرف بد نگاہی سے مت دیکھنا۔ میں نے جب اس عورت جو پاک سیدہ ذاتی تھی یہ بات سنی تو لرز گیا اور اپنے دوستوں کو اس کے پاس آ کر ان کی حقیقت بتائی اور کہا اگر عاقبت کی خیر چاہتے ہو اس مکرمہ معظمہ خاتون کی بے ادبی نہ ہونے پائے۔ میرے دوستوں نے میرے اس وعظ سے یہ سمجھا شاید میں ان کو ہٹانا چاہتا ہوں اور تنہائی میں ارتکاب گناہ کرنا چاہتا ہوں اور ان سے دھوکہ کر رہا ہوں۔ اس خیال سے وہ مجھ سے لڑنے پر آمادہ ہو گئی۔ میں نے کہا میں تم لوگوں کو کسی صورت اس پاک عورت کے پاس جانے کی اجازت نہ دوں گا۔ میں تم لوگوں سے لڑ پڑوں گا، مر جاؤں گا، مگر اس سیدہ کی طرف بد نگاہی منظور نہ کروں گا۔ چنانچہ وہ مجھ پر جھپٹ پڑے اور مجھے ان کے حملے نے زخمی کر دیا، اور اس جھگڑے میں ایک شخص جو اس سیدہ کے کمرے کی طرف جانا چاہتا تھا، میرے روکنے پر جو مجھ پر حملہ آور ہوا، میں نے اس پر چھری سے حملہ کر دیا اور اسے مار ڈالا۔ پھر اس سیدہ کو اپنی حفاظت میں لے کر باہر نکال دیا تو شور مچ گیا۔ میرے ہاتھ میں چھری تھی اور میں پکڑا گیا اور آج یہ بیان دے رہا ہوں۔ حاکم بغداد نے کہا جاؤ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے رہا کیے جاتے ہو۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے ہر نیک و بد آدمی اور ہر نیک و بد عمل کو جانتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا حضور کی نسبت کے لحاظ و آداب سے آدمی کا انجام اچھا ہوتا ہے۔ لہٰذا ہر چیز کا دل میں ادب و احترام رکھنا چاہیے جس کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق ہو۔